السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں۔ نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں۔ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں، 4 مہینے، 1 سال۔ قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، 3 چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ دل سے آدمی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ برتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، دائیں طرف سے آئے گا اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے، یہاں آئے گا تو اللہ یوں کر لیں گے۔ اللہ کا بارے میں طاقت تو کھڑا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، چاہے جتنے حج کیے ہوں، چاہے جتنے چلے دیے ہوں، چاہے جتنے عمرے کیے ہوں، جتنی مساجد بنائی ہو، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا گیا بدبخت کون ہے وہ ایسا آدمی کہ جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں، حالانکہ کام سارے کیے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اس آدمی کی طرف، اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، چاہے کتنا ہی دیندار دنیا میں کیوں شمار نہ ہوتا ہو۔ کون ہے وہ بدبخت آدمی؟ یہ فرمایا کہ جس کی بد زبانی سے، جس کی بد اخلاقی سے، جس کی بد کلامی سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔
بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار اس سے مت ملو، یہ تو ہوگا تو جب سنائے گا اپنے کو کیا آتا ہے روایتی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اخلاق یہ سب سے زیادہ پسند ہے، بد اخلاقی یہ سب سے زیادہ ناپسند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، یہ تعریف نہیں ملے گی کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ملے گی. آپ کا حج بہت اچھا ہے، قرآن میں نہیں ملے گا. کہ آپ کا عمرہ کہ بہت اچھا ہے، یہ نہیں ملے گا کہیں. حالانکہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی جاتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ملے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. اس لیے اخلاق سیکھو. اور اخلاق میں سب سے پہلی آتی ہے کیٹیگری خدمت کی. دیکھو پوائنٹ بتاتا ہوں، کوئی مولوی بتائے گا نہیں آپ کو. ہماری شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب کو اگر قبول کرانا ہو تو 100% اخلاص لائیے آپ. 100% کوائف جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ آپ کی جماعت جاری ہے فلاں جگہ دن کے کوائف کیا ہے، جو کتنی مرتبہ چلہ لگایا، کتنی مرتبہ 3 چلے لگائے، برابر عمومی گشت میں شریک ہوتے نہیں ہوتے، مہینے کے 3 دن لگتے تب جا کر ان کا رخ ملتا ہے، خاص طور سے فوراً بھیجنے والوں کے لیے. ہر نیکی کے لیے 100% کوائف کی ضرورت ہے. نماز قبول کرانی ہے 100% کوائف لائیے آپ. روزہ قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے آپ. حج قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے. صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے؟ خدمت. 0 بھی ہوگا تو خدمت بھی قبول ہوگی. بدکار عورت نے صرف پانی پلایا کتیا کو، نفرت ہو گئی. اب وہ دیندار نہیں تھی، وہ بدکار عورت تھی، خالی کتے کو پانی پلایا. یہ اتنی اونچی چیز ہے خدمت، اخلاق، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، کسی کے ساتھ میٹھی زبان سے بولنا. یہ نہیں میٹھی زبان سے بولے اور دل میں کچرا بھرا ہوا ہو. اللہ کو سب معلوم ہے اس کے دل میں کیا ہے. انہ علیم بذات الصدور. علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کرنے کی کئی قسمیں، اخلاق کی کئی قسمیں. بھائی قسم ہے کہ مال دے دو کسی کو، آدمی ہر آدمی مال نہیں دے سکتا، خود کمزور ہے، تو میں چلو اس کے لیے کوئی ادنا درجہ خدمت کا اور ادنا درجہ اخلاق کا یہ ادنا سے ادنا درجہ کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے. یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں پیسہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض بخیل ایسے ہوتے جو دعا بھی نہیں کرتے، اور جب دعا مانگن قبول سے جائے تو یہ بد اخلاق ہے. اللہ کو بد اخلاق پسند نہیں. اخلاق والا مرد، اخلاق والی عورت، یہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر تقریر نہیں کی، حدیث بیان کی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اخلاق خود برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسو کے ساتھ برتے کہ جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں 3-4 عورتوں کے تذکرے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. ایک تو سارا کا تذکرہ آتا ہے، یہ گانا بہت اچھا گاتی تھی مکہ مکرمہ میں. اور ایک اناق کا تذکرہ آتا ہے جو زنا کے اڈے چلاتی تھی مکہ مکرمہ میں. اور ایک مدینہ منورہ میں ریحانہ تھی یہودیہ جو ماؤں میں لڑائی کرواتی تھی، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر. اور عادت ہوتی ہے نا عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے. بھائی کوئی کہجے مت ہو،
بھائی ایک بات کو کون کہہ مت اور سب کہہ دی. اسی لیے کہتے ہیں ریحانہ تھی، اس کا نام ریحانہ تھا، یہودیہ تھی. اور ایک رنڈی تھی، رنڈی کا جملہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کرے، دوسرا جملہ پر آتا نہیں ہے. فاحشہ عورت تھی مدینہ منورہ میں، چھیلے درجے کی. تو ان سب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. جب معاملہ آیا ان کا، ظاہری بات ہے کہ ایک معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاؤ نہیں پوچھتا تھا. بعد میں آہستہ 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 ترقی ہوتی گئی، دین پھیلتا گیا. جب دین پھیلتا گیا تو یہی عورتیں آئیں، یہی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے گئے. ہماری طرح نہیں، ذرا برابر بھی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا. اب جو غصہ آتا ہے، اخلاق بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. سب کے ساتھ اخلاق برتو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جانور ہو، سانپ ہو، بچھو، جتنا آپ کر سکتے ہو کرو. اور آخری درجہ میں نے کیا کہا؟ آخری درجہ دعا کا. مدینہ منورہ میں ہمارا مکان بن رہا تھا تو ایک ہمارے ساتھی ہے وہاں پر، روزانہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں لے جاوے حرم. یہ میں اخلاق کی ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے گھر پر آوے اور فجر کی نماز کے لیے ہم حرم شریف لے جاوے، حرم میں نماز پڑھاوے، حرم میں نماز پڑھا کر پھر جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت کرا. میں چلو مدینہ کی گلیاں دیکھیں پرانی تو قصے تو ہمیں یاد تھے مدینہ کی، ان کو تو یاد نہیں تھے. تم کو بتاؤ کہ یہ مشربہ ام ابراہیم ہے، حضور ناراض ہو کر آئے تھے تو یہاں آئے تھے، یہ مشربہ ام ابراہیم لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے. پھر ایک جگہ پر وہ پھول والا رہتا ہے، پھول تنور کھانے کا ناشتہ، اس کا نام بھی یونس تھا، وہ بخاری، وہی بخاری ہم پالم پوری، وہاں جا کر وہ ناشتہ واشتہ لینے اور روزانہ ہمیں ناشتہ گھر پہ دے دینے. اور گھر چھوڑ کر پھر کہا مولانا انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو کل فجر میں آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. اور اب جو ہے اب اذان 5 منٹ تھوڑا لیٹ ہو رہی ہے، اس لیے 5 منٹ لیٹ آؤں گا. پکی بات ممنوع جی تھی. تو کیا کرتے تھے جب ہم گھومنے کے لیے نکلے تو وہ مکانات کسی کے بنتے ہوتے تھے. مولانا ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ تو ہمارے شیخ ہیں، پیر ہیں. جی میں کو بتاؤ بھائی. بولے کہ مولانا یہ جن کے مکانات بن رہے ہیں نہ آپ پہچانتے ہیں نہ میں پہچانتا ہوں، لیکن آپ کا مکان، اچھا وہی ہمارا مکان بھی وہی تیار کروا رہے ہیں. جب ہمیں لے جاتے تھے وہی بلڈر بھی تھے، وہی سب کچھ تھے، وہی ہمارا مکان کے ریک بنوانا، کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو مولانا دیکھو آپ کا مکان اگر جلدی بنانا ہو نا تو ایک تدبیر بتاؤ. میں کہ بتاؤ بھائی. یہ کہا کہ جتنے مکانات بن رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کا مکان بنا دے، اللہ ان کا مکان بنا دے، اللہ ان کا مکان بنا دے. تو ان کے برکت سے اللہ تمہارا مکان بنا دے گا. جاہل آدمی نے مجھے نصیحت کی تھی. تو روزانہ جب بھی ہم جاویں تو الگ الگ جگہوں پر لے جاویں. کہتے تھے کہ بھائی یہاں پر سارے کے سارے شیعہ رہتے ہیں. دیکھو یہ جتنی بڑی لمبی گلی ہے، کتنی لمبی گلی ہے، ایک مسجد نہیں ملے گی آپ کو مدینہ منورہ میں. یہ سب شیعہ کے مکانات ہیں. اور تعزیے ہوتے ہیں ٹھاڑ کے ساتھ، یہاں تعزیہ ہوتا ہے. مدینہ کے پرانے رہنے والے ہو، ان کے مکانات بن رہے تھے. تو انہوں نے مجھے پوچھا تو مولانا ان کے لیے، میں نے کہا ان کے لیے بھی دعا کرو بھائی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق تو بھی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا مرد اور عورت وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا سوچے. لوگوں کے لیے جملہ کا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا. اور دوسرا کیا کہا؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. خالی مسلمان نہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، یہود بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے. میں جو ہے سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سانپوں کے لیے دعا کرتا ہوں. جتنی تیری مخلوق ہے اللہ، میری دعا میں یہ چیز شامل ہے. روزانہ کوئی دن خالی نہیں جاتا. اللہ جتنی تیری مخلوق دنیا میں ہے
جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کر، اور جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کے غم سے تکفل کر۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ یہ دعا آپ کے لیے بھی قبول کرے۔ وہ عبد المجید بھائی یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، عبد المجید بھائی روزانہ مجھے انہیں لے جا رہے کمانا، دیکھو اپنا مکان بنانا ہے، آپ ان کے لیے دعا کرو، آپ ان کے لیے دعا کرو۔ تو آپ کو بھی اگر آپ کا مکان بنانا ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرو۔ یہ چیزیں سوچنے کی۔ بد اخلاق یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، لالچی یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور اخلاق والا اسے اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ اخلاق والی عورت تو اللہ اس کے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ ہمارا گٹھامن کے اندر ہماری خدیجہ پھوپھی رہتی تھی، بہت پرانی بات ہے، ہم جب جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے 4 بھائی، خدیجہ پھوپھی 4 بھائی، ہم جاتے تھے وہاں تو وہ تھوڑے تھوڑے گیہوں کے ایسے جھگلے بناتی تھی چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا چچی پھوپھی یہ کیا کیا آپ نے؟ بولے یہ میں نے گیہوں نکالے ہیں حضرت شیخ کے لیے، کس کا ثواب حضرت شیخ کو پہنچے۔ یہ کچھ نکالے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ اس کا ثواب اللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یہ نکالے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ان کو پہنچے، اور یہ مولانا عمر صاحب کے لیے میں نے نکالے اس کا ثواب ان کو پہنچے، یہ مولانا تھانوی کے لیے نکالے۔ بوڑھی عورت ہے، جاہل عورت ہے، لیکن اس کا دین کتنا، اس کا دل کتنا صاف ہے۔ تو میں نے کہا مارا بلے، یہ کہ تارا بلے بھی اسے بھائی، تارا بلے بھی اسے، تم بھی ہمارا سوپروس آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آج ہمارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں اچھا اخلاق برتنے، کم از کم دعا کر لو، یہ تو کم سے کم ڈر جائے۔ کسی کا مکان دیکھو، کسی کے بچی کا مسئلہ دیکھو، کسی اچھالو مت، نگلنا سیکھو، اگلنا نہیں۔ ہمارے دعوت کا کام جب انتشار شروع ہوا، شورا عمارت، تو میں تو مرکز کا بیٹا ہوں نا بھائی، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں تو مرکز کا بیٹا ہوں، میں وہی پیدا ہوا، وہی رہا، وہی دیکھا ہے۔ تو میں ہمارے ساتھیوں کی نصیحت کرتا ہوں، نگلو، اگلو مت، اگل کر اپنی آخرت خراب مت کرو بھائی، اپنی آخرت کیوں خراب کر دو؟ جو کام کرنا ہے کرو، یہ ہماری ترتیب ہے شروع ہے، کسی بھی ساتھی ترتیب ہم کو لڑائی بڑائی کرتے نہیں ہے، تو جب آپ ترتیب بھی نکلو، اگلو مت، کلو آواز ہے، کچھ پتا نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ تو حشر کا میدان پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے اچھے اخلاق لے کر اٹھو، اور آخری درجہ دعا کا ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، چپکے سے پیسہ دے دو۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا تو پیسہ دے دو، 1000 روپیہ دے دو، 2000 روپیہ دے دو، نہیں دیا ہے تو کم سے کم تنہائی میں آدمی، اور میری یہ دعا پکڑ لو آپ کہ اللہ تیرے مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور کر۔ اللہ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور جس کے جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تکفل کر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلق عیال اللہ کہا ہے۔ اب حضور نے اخلاق کیسے برتے، اس پر ایک دو قصے سنا دوں آپ کو۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تو حدیث میں نہیں آتا، فاحشہ کی۔ روزانہ جو ہے وہ بن سنور کر، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر تو روزانہ نکلے۔ تو چونکہ مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، نصارہ نہیں رہتے تھے، نصارہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہاں یہ 3 قومیں زیادہ تھیں، مسلمان، یہود اور مشرکین۔ اور یہ لڑکی جو ہے سب کو پہچانتی تھی، اور روزانہ بندھن کے نکلے تو یہ سارے کے سارے کہتے تھے وہ بھی نکلیے، تو لوگ اپنا راستہ الگ کر لیتے تھے۔ کیوں؟ تو یہ دیکھو پتہ نہیں، اچھا اس کی عادت یہ تھی راستے میں چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ایک مرتبہ نکلی تو اتفاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے یوں دیکھا کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ تو حضور کی طرف چلی۔ خرامہ
جیسے عادت ہوتی ہے عورتوں کی. اور صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، شاید آگے چل کر کسی اور گلی میں چلی جائے، لیکن کسی گلی کی طرف دیکھا بھی نہیں. صرف اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ وہ آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ آپ خاموشی سے اپنا کھانا کھاتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا، اور جو بھی کھانا ملا وہ کھا کر تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنی مسجد نبی میں آ جاتے تھے. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اتفاق تھا کہ حضور اکیلے تھے، من حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہوا کرتے تھے، جبھی حضرت انس ہوا کرتے تھے، یہ لوگ ہوا کرتے تھے خدمت کے لیے. اکیلے حضور کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آ کے کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہے ایک گڑبڑ ہے مدینہ منورہ میں. تو اس نے آتے ہی کیا کہا، یا محمد اتاکل کما یاکل العبد، اے محمد ایسا کھاتے ہو جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. تو آپ نے کیا کہا، نعم انا آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. تو اس نے دوسرا سوال کیا، یا محمد تاکل وحیدا، آپ وطنسانی، آپ اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے. چھیلنے درجے کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ 1 ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو کمال پل کے رستہ ہی بھلوا دے میں اس کو کہ تاجے مدا گومنا طرف. اور وہاں حضور کیا وہ کہہ رہی ہے، حضور کو سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، دور کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے، اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے. آپ نے فرمایا پھر کھا لے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لے. تو اس نے کہا نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیے. یہ تیسرا سوال. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یہ لقمہ کہا نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. اطعمنی ما فی فیک، آپ کے منہ میں جو ہے نا وہ لقمہ کھلائیے آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا، لیکن کھا لیا. یہ ٹاپ درجے کے اخلاق ہیں، اس سے اونچے اخلاق نہیں ہو سکتے. اس نے جو لقمہ کھایا، لقمہ کھاتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. مدینہ منورہ کی بہترین آپا بن گئی. آپا آج کل ہمارے مردوں کو پیر بننے کا شوق ہوتا ہے، پیر، اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق ہوتا ہے. تو تسبیح پکڑنے سے آپا نہیں بنتا کہ تسبیح پکڑ لو آپا بن گئی، وہ تو اللہ بناتا ہے. خالی امامہ پہن لو پیر بن گئے، یہ نہیں ہوتا. وہ تو سارا نظام اوپر سے چلتا ہے. آپا بن گئی. اب یہ جب مسلمان ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، ایسے دیندار بنی، ایسے دیندار بنی کہ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارا رشتہ کرا دیجیے اس کے ساتھ. چھلے درجے کی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ جادلہم باللتی ہی احسن. دوسرے 3 درجے یاد رکھنا. ٹاپ آدمی کون ہے، ٹاپ عورت کون ہے، جو خاموش رہے، زیادہ پٹ پٹ بولے نہیں. اور دوسرے نمبر پر کون ہے کہ وہ جو بدتمیزی کا جواب نہ دے. کوئی بدتمیزی کرے آپ کے ساتھ اس کا جواب مت دو. اور تیسرے درجے پر کون ہے کہ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. یہ حضور نے 3 چیزیں بتائی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے مانگ کے ڈالنے شروع کیے تو ایک کی بات کہتی تھی کہ حضور جس کے ساتھ مجھے جوڑ دیں کہ میں وہاں چلی جاؤں گی. اور اس کی نسل میں مدینہ منورہ کے 7 بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے. 7 بڑے بڑے فقہا ٹاپ. پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، کہ فلاں
اس کی دادی وہ ہے، اس کی نانی وہ ہے، ارے اس کی نانی ہے، ہاں اس کی اولاد میں سے 7 بڑے علماء نے لکھا ہے 7 بڑے بڑے فقہا کہ جن کے بغیر مدینہ کے اسلام چل نہیں سکتا تھا، اس کی نسلیں پیدا ہوئی. یہ اخلاق کا نتیجہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا صرف نہیں، بیانات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق برتے. اس لیے آج کا سبق آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اچھے اخلاق برتو، منافقت والے اخلاق نہیں. اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو. 2 جملہ کہہ سکتے ہو تو 2 جملہ کہو، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، مجبوری ہے. تو تنہائی میں اللہ سے دعا کرو گے تو آپ انشاءاللہ ولی شمار ہوں گے اللہ کے دربار میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مزاج تھا استحضار. مرکز نظام الدین میں کوئی بیمار ہوتا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے یونس وہ مولوی صاحب بیمار ہے یا وہ طالب علم بیمار ہے، ہم جو عیادت کے لیے جائیں گے. 10-15 روپے کے کیلے لے لو، آم کا زمانہ تو آم لے لو، وہاں جائیں گے. تو میں عصر کے بعد کیلا آم لے کر تیار رہتا. ابا چلے؟ بولے ابھی نہیں جائیں گے. ابھی نہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے جائیں گے. میں کہا ابا فارغ ہو جائے گا، ٹائم ہے. ارے بیٹا ابھی جائیں گے تو عیادت کرنے سے کی جو فضیلت ہے وہ مغرب تک ملے گی. 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں نا، تو مغرب تک ملے گی، اور مغرب بعد جائیں گے تو فجر تک ملے گی. یہ ابا نے ہماری اسی تربیت کی. ابھی جائیں گے تو مغرب تک وہ فرشتے دعا کریں گے، بات تو ختم. اور مغرب بعد جائیں گے تو راتیں لمبی ہیں، فجر تک جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. تو فرشتوں کو ذرا سے خدمت میں لگانا نا اپنے، جب اللہ نے دیا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے لے کر. اب چلو آج آپ ان کو لے کر ابا کو آتے تھے مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں. جب داخل ہو جاوے تو ابا کہتے تھے اب دیکھیں ہم اللہ کے مہمان بن گئے، مسجد میں آ گئے، اور دیکھ فجر کی نماز کے لیے آ گئے. فجر کی نماز جو پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اور دیکھ یہاں آ گئے، ہم اللہ کے مہمان بن گئے. اب جو ہے یہاں موت آئے گی تو اس موت کی بھی قیمت ہے. اس قسم کی باتیں ابا ہمیں سمجھاتے تھے. اور پھر کہتے تھے دیکھو حدیثوں میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ حضرت میں سفر میں جاتا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ حادثے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا، کبھی ٹائر خراب ہو گیا، کبھی بریک جو فیل ہو گئی. اس زمانے میں ٹائر وائر تو تھے نہیں، لیکن حادثے میں سب آتا ہے. سفر میں جاتا ہوں بیمار پڑ جاتا ہوں، سفر میں جاتا ہوں تو گھر سے بیماری کی خبر آتی ہے، بچہ بیمار ہو گیا. عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے اور اس آدمی نے آگے شکایت کی، کہتے مجھے بہت ٹینشن رہتا ہے. اب سفر میں جانا ضروری، سفر میں جاؤں تو ٹینشن پر ٹینشن کے پتہ نہیں، کبھی سانپ سامنے آ جاتا ہے، کبھی سانپ یہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں بچھو آ جاتا ہے. اس زمانے کے سفر ایسے ہوتے تھے. میں بھاگتا ہوں، کئی برے خواب دیکھتا ہوں. یعنی سفر میں جانے کے بعد حادثوں کا ڈر رہتا ہے، اور حادثے ہوتے بھی ہیں. اٹھنی مر گئی، اب آدمی کہاں سامان اٹھا کر گھومے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سفر میں نکلنے سے پہلے نہیں، روزانہ صبح میں ایک دعا پڑھ لیا کر. وہ حضور نے سکھایا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نہیں سکھایا، وہ تو ان کا قصہ ہوا، حضور نے ہمیں بھی سکھائے قیامت تک کے لیے. تو بتاؤ کمال پور والوں آپ کو سکھاؤں؟ ارے بتاؤ تو سے بھائی سکھاؤں، ہماری فیس ملے گی. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے. کم سے کم درجہ ہے دعا.
یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ, بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. 3 چیزیں بتا دی حضور نے, کتنے آسان. میری ذات پر بسم اللہ, میری فیملی پر بسم اللہ. اہل کا مطلب خالی بیگم نہیں ہے, پوری فیملی ہے, خالی فرشی حور نہیں ہے, بیڑی انتقالی, سب فیملی میں سب آ گئے, باپ بیٹا بھائی بہن سب آ گئے. اہلی کا مطلب یہ, اسی لیے میں اس کا ترجمہ میرے گھر والے نہیں کرتا, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری فیملی, بھائی بہن چچا چچی پوتے پوتیاں نواسے نواسے سب آ گئے. پہلے کہا بسم اللہ علی نفسی, میری ذات پر بسم اللہ, باہلی میری فیملی پر بسم اللہ, بمالی میری ساری پراپرٹیوں پر بسم اللہ. خالی روکڑا پیشہ نا, جو پراپرٹی ہے آپ کی دکانیں ہیں, آپ کے باغات ہیں, آپ کی زمینیں ہیں, آپ کے جو ہے پیسے ہیں, آپ کے کاروبار ہیں, کہیں یہاں کاروبار ہے وہاں کاروبار ہے, مالی سے مراد ساری پراپرٹیاں ہیں جو بھی ہو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا, جب تک میری موت کا وقت نہیں آیا سفر کرتا رہا, کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. تب ہمیں کہتے تھے کہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت پڑھ بیٹا بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی, ایسے پڑھوا کے نکالتے تھے. بولے اس کے فائدے بہت ہیں. یہ یقین آپ بھی اپنی بچی کی عادت ڈالو کہ گھر سے نکلے بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. میں نے میری کتابوں میں ابھی یہ حدیث لایا نہیں ہوں, ہماری کتابوں میں کا ہتھیار ہے, وہ بڑی انس بن مالک کی دعائیں ہیں, یہ ہے وہ سب ہے, لیکن ابھی یہ ٹکڑا لایا نہیں. مباحث آئے تو دوسرا جب تیار ہوگا تو اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. سبق میں آتا ہے, آج ہی آیا ہوگا سبق میں, آج ہی میں نے بھیجا ہے. تو یہ عادت ڈالو, صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لو, کتنی فضیلت ہے. استحضار ہونا چاہیے. جو فجر کے وقت میں 1 مرتبہ اتنا کہہ دے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, میں تیرے نبی سے راضی ہوں, اور تو نے مجھے جو اسلام دیا ہے اس سے راضی ہوں. 3 باتیں کہنی ہے کہ اللہ میں تجھ سے خوش, تیرے نبی سے خوش, اور تو نے مجھے جو اسلام دیا ہے دین دیا ہے میں اس سے خوش. 1 مرتبہ کہنا ہے, گھنٹے نہیں لگتے. فجر کی نماز کے بعد, صبح صادق کے بعد آدمی 1 مرتبہ کہتے. ظہر تک کہہ سکتا ہے, بھول جاؤ ظہر تک کہہ سکتے ہو. صبح کی دعاؤں کا ٹائم ظہر تک کا ہے, اور شام کی دعاؤں کا ٹائم عصر سے لے کے صبح صادق تک کا. میں نے لکھ دیا ہے میری مومن کے ہتھیار کے اندر. 1 مرتبہ کہہ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میں ذمہ دار ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دوں گا. فضیلتیں کتنی ہے, لیکن یہ ملے گا کب, جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے. ہم نے دعائیں پڑھی, سب کچھ پڑھا, اور بد اخلاقی کی تو ہماری چیزیں نکل گئی. وہ یاد رکھنا کہ حشر کے میدان میں اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, چاہے جتنا دیندار ہو, کہ جس کی بد زبانی سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. جب میں نے وائرل کیا 1 سال ہوا, تقریباً 4 کروڑ یا 5 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر, اور لوگوں نے ہمیں کہا کہ اب ہماری زبان ٹھیک کریں گے. بد اخلاقی نہیں, بد اخلاق اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے, چاہے جتنا پیسہ ہو, چاہے جتنا اچھی تقریر کرتا. ہمارے دعوت کے ساتھی ہم دیکھتے ہیں نا بھائی, ہم تو وہاں کے بیٹے ہیں. تمہارے ساتھیوں کو کہتا تھا بھی ان سے زیادہ ملو مت, ان کو تو خالی ہدیہ دے دو, لفافہ دے دو. بھائی سمجھ گئے نا, لفافہ دے دو, کپڑا دے دو, تعریف ماشاء اللہ آپ کا بیان بہت اچھا تھا, جزاک اللہ, اپنا نکل جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سب کے ساتھ برتے, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, پرائیوں کے ساتھ. یہ سارا جو تھی, سارا یہ گانے والی تھی. مکہ مکرمہ میں اس کا گانا بہت اچھا تھا, لوگ سنتے تھے.
میں بھی سنتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، آج کل ہتی میں رہتی، وہاں پر اس کا خیمہ لگتا تھا، اور مشرکین مکہ اور نجد سے، طائف سے، ادھر سے ادھر سے مشرکین مکہ آتے تھے وہاں پر، اور وہ وہاں آ کر جو اسے ٹائم لیتے تھے، آج کی رات ہماری یہاں، کل کی رات ہماری، پرسوں کی رات ہماری، کھانا پکتا تھا، یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، اور وہ گانا گاتی تھی، اور گانا جو گاتی تھی تو بعض بے ایمان ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ تم حضور کے بارے میں کچھ برائیاں کہو، گالیاں دو حضور کو، اس کو تو پیسے سے مطلب تھا تو گالیاں بھی دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ یہ جو میرے خلاف باتیں کرتی ہے، میرے خلاف۔ اب ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ چھلے درجے کی ہے نا سارا، اب ایک مرتبہ وہ آئی مدینہ منورہ۔ اچھا مکہ والے سب پہچانتے تھے، کہانی سب نے سنا ہے، ٹپ دیتے تھے، ٹپ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر ہیں اور عدی بن حاتم میں دوسرے جو بھی وہاں رہتے تھے وہ لوگ جو ہے ٹپ دیتے تھے، کیوں کہ یہ گانا اور گا زبان جاہلیت میں مشہور عورت تھی سارا، روایتوں ایک روایت میں اس کا نام سلمہ آتا ہے اور ایک روایت میں اس کا نام سارا آتا ہے، لیکن سارا والی روایت زیادہ مضبوط ہے، میں نے میرے قرآن میں اس کا نام سارا ہی لکھا ہے، جب میں کام کر رہا ہوں تو سارا لکھا ہے، سارا کا قصہ، بس اتنا۔ یہ مدینہ منورہ آ گئی، حضور کو کچھ پتا نہیں، صحابہ کو پتا چلا لیکن کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماؤں کو پتا چلا تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت کو سنا نہیں، کیونکہ وہ سارا آئی ہے۔ کون سا سارا؟ ارے مکہ والی۔ اچھا اوہو، اللہ خیر کرے، وہ یہاں کیوں آئی؟ کہیں اڈا بڈا نہ کھولے، یہاں مدینہ کا پاکیزہ معاشرہ ہے، پاک صاف معاشرہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب نہ کرے، کیوں آئی؟ آپ نے تحقیق کر لیا کہ کسی کو نہیں کہا، اپنے کام میں لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ماں نے کہا حضور سے، سارا آئی۔ اچھا مائیں پہچانتی تھی، پریشیا تھی نا سب، اور وہ بھی مکہ کی تھی، یہ بھی مکہ کی تھی، آواز اس کی بہت اچھی تھی تو پہچانتی تھی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی مسجد نبوی میں، اور وہ آپا بن کر آ گئی، وردی ڈال کر۔ حضور کو پتا نہیں یہ سارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے، اچانک نظر پڑی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ صحابہ کی نظر میں پڑی تو صحابہ تو مسکرا کر آگے نیچی کر لی، اور حضور نے کہا من انتے، کہ تم کون ہو؟ اچھا آپ نے کہا انتے سارا؟ تو حضور نے پوچھا انتے سارا؟ سارا؟ ہاں میں سارا ہوں۔ اب دیکھو حضور کے اخلاق دیکھو، کیوں آئی ہو سارا تم یہاں؟ حدیث کے جملے کہہ رہا ہوں، جی سے مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی، اس زمانے میں لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا اللہ نہیں، تو جی سے مسلمہ، اسلام لانے آئی ہو۔ ایک عورت آئی ہے مکہ سے، لڑائی کے لیے تو نہیں آ سکتی، مدینہ منورہ کوئی آئے، 50 60 آدمی 100 آدمی ہتھیار لے کر آئے مدینہ منورہ میں، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے، اب ایک عورت ایک مرد کیا لڑائی کرے گی؟ اتنا بڑا قافلہ ہے مسلمانوں کا وہاں۔ اب نے فرمایا جیتے مہاجرہ، سب سن رہے، کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں ماؤں کے مکانات بھی قریب قریب تھے سب، تو ماؤں نے بھی جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا، یہاں دیکھو سارا ہی مکہ والے جانتے تھے سب۔ حضور سوال کر رہے، جیتے مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی، اسلام لانے نہ، تو کیوں آئی؟ تو سارا نے کہا کہ حضرت میں جوان تھی
اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور جو ہے میں گانا گاتی تھی، آواز میری اچھی تھی، لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے، میری روزی روٹی چلتی تھی، دھندا بھی چلتا تھا۔ اب یہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور جو مجھے پیسہ دینے والے تھے، میرے گاہک تھے اچھے، وہ بدر میں مارے گئے، اور جو کچھ اچھے گاہک تھے وہ آپ کے پاس آ گئے سارے کے سارے۔ صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا صحابہ، یہ آپ کے پاس آ گئے، اب میرا دھندا بند ہو گیا۔ ارے مکہ مکرمہ میں جو میرے اچھے کسٹمر تھے وہ سارے کے سارے یہاں آ گئے۔ میرا قرآن نکالنا اندر، وہ سارے کے سارے یہاں آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا سارے کے سارے یہ آ گئے، تم چاہتی کیا ہو یہ بتاؤ؟ اور نے کہا حضرت میں صرف اتنا چاہتی ہوں، قرآن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ کیا مدد چاہتی ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا تو نے اتنے گانے گائے، تو نے میرے خلاف اتنے اشعار پڑھے، تو نے یہ کیا، بس مارو اس کو، نکالو یہاں سے۔ کیا مدد چاہتی ہے بتا؟ فرمایا حضرت مجھے کچھ پیسے مل جائیں، کھانا مل جائے، کھجوریں مل جائیں، یہ میری زندگی چلے۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ تو آپ نے کیا کہا کہ دیکھو بھائی یہ آئی ہے ہمارے یہاں، جیسی بھی ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، اس کے اسلام کا تو بات کا بہت قصہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا ایک قصہ ہے۔ اب یہ جو ہے یہ آئی ہے تو میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ سب سے پہلے حضور نے یہ اخلاق برتی ہے، میں تم سے چندہ نہیں مانگوں گا۔ صحابہ سے کہا میں صرف میرے خاندان والوں کو کہوں گا کہ سارا کی مدد کرو، قریش بنو ہاشم، یہ کہا کہ جو تم سارا کی مدد کرو، جس کے بعد انگوٹھی ہو سونے کی انگوٹھی دے دو، ہار ہو ہار دے دو، پیسے ہو پیسے دے دو، کھانا ہو کھانا دے دو، کھجوریں ہو کھجوریں دے دو۔ یہ حضور نے اعلان کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو روایتوں میں یہ ہے کہ سب نے ہاتھ میں بولتا ہے، دیکھیے میں نے سب اس کا نام بھی لکھا ہے سارا، یہ دیکھو سارا، یہ ہاتھ میں بولتا ہے، یہ اس پر یہ آیتیں نازل نہیں ہے۔ چلیے میں کام کر رہا ہوں میرے قرآن کے اوپر، ترجمہ ہمارا جو آیا ہے ریاض القرآن، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھو بھائی، ایک ایک آیت کا ترجمہ، ایک ایک آیت کا پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ اتنا آسان ترجمہ میں نے کیا ہے کہ مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر اب بھی ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان ترجمہ کر کے ہمیں نہیں دیا تھا۔ اتنا آسان کیا گیا، بہت آسان ترجمہ کہ ہماری ممنوعی بھی سمجھ لے اور میوات کی عورت بھی سمجھ لے۔ ہمارے یہاں تو دو کیٹیگری ہے، ممنوعی سمجھ لے، اب تو ممنوعی ہوشیار ہو گئی، پہلے اتنی ہوشیار نہیں ہوتی تھی، اور لیکن میوات کی عورتیں ابھی بھی سیدھی ہیں، جو اندر میوات کی عورتیں ابھی بھی سیدھی ہیں، وہ بھی ہوشیار نہیں ہوئی، ان کو دہلی کا پانی نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے یہاں تو بمبئی کا پانی پہنچ گیا، اب تو اپنے کو بھی دیش ڈالے ایسی ہو گئی، اب تو ایسے بھی تجھ سے ہونے لگے نا بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو دو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، تو عائشہ نے کچھ دیا، حضرت میمونہ نے کچھ دیا، ام سلمہ نے کچھ دیا، حضور نے کچھ دیا، سب نے کچھ دیا، اور دے دلا کر جو ہے پوٹلی بنائی اور سارا سے کہا یہ لے جا۔ یہ اخلاق برتی۔ ایک جملہ نے کہا آئیے تو مسلمان ہو جائے نا بھائی، مسلمان ہونا ہو تو ٹھیک ہے حاضر ہے، لیکن یہ بھی تو اتنا دور سے آئی، مدد لینے آئی، تو ہم تجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب نکلنے لگی تو زمانے جاہلیت میں اس کے خاص دوست تھے حاتب ابن ابی بلتع، یہ خاص تعلقات تھے، یمن کے تھے حاتب ابن ابی بلتع، بہت مالدار تھے اور رئیس تھے، زمانے جاہلیت میں بہت پیسہ دیتے تھے، ان کے تعلقات زمانے جاہلیت میں بہت رہے۔ یہ سارا جب نکلنے لگی، حاتب ابن بلتع بھی وہیں کھڑے تھے، حاتب ابن بلتع نے دیکھا، کہا کہ میرے سارا تو کہاں ٹھہری ہے، تجھ سے مجھے پرائیویٹ ملنا ہے، ایک کام ہے، کہاں ٹھہری ہے تو یہاں؟ تو سارا نے اشارہ کر کے کہا فلاں جگہ ٹھہری ہوں، میں رات کو آتا ہوں۔ یہ حاتب ابن بلتع جو رات کو پہنچ گئے سارا کے پاس، مدینہ منورہ آرام سے سویا ہوا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں۔
تو سارا نے کہا بتا کیا کام ہے؟ میں دیکھ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور حضور کا ساتھی ہوں، صرف کام اتنا ہے میرا ایک خط ہے مکہ والوں کو چپکے سے جا کے دے دیا، تیرا کام اتنا ہے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، ٹاپ سیکرٹ ہے، بہت اہم خبر ہے اس کے اندر۔ بس مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو جہل تو مر گیا تھا، ابو سفیان ہے، حکیم ابن حزام ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، صفوان ابن امیہ ہے، سہیل ابن عمرو ہے، یہ سب چودھری تھے اس وقت میں، کسی بھی ہاتھ میں دے دیں۔ سارا نے کہا ٹھیک ہے۔ حاتم بن بلتع جو ہے وہ خط دے کر گھر پہ آ گئے، وہ سارا دوسرے دن نکل گئی حضور کا ہدیہ لے کر، اس نے ہدیہ دیا تھا نا، وہ لے کر اور خط لے کے نکل گئی، اور یا قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ دیکھو تمہارا سارا راز لے کر جا رہی ہے وہ عورت، تمہارا سارا راز ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا، بھائی کیا کرنا ہے بھائی، سارا راز لے کے جا رہی ہے، کیا کرنا ہے، کون جا کے پکڑتا ہے، بتاؤ مجھے خبر کرو۔ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں، دوسرے صحابی نے میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے وہاں۔ جاؤ، دیکھو مارنا مت، ڈانٹنا مت، آنکھیں مت دکھانا، عورت ذات ہے، جنگل میں تمہیں ملے گی، کہ بد اخلاقی مت کرنا، کچھ صرف تمہارا کام اتنا ہے وہ خط لے آؤ اور کچھ نہیں۔ چنانچہ گئے، اس کو پکڑ لیا، تو جوان تھے سارے، وہ تو عورت تھی، وہ اپنے رفتار سے جا رہی تھی، یہ اپنے رفتار سے دوڑے، کہا بھی ہمیں خط دے دو، اس نے کہا خط نہیں ہے میرے پاس، میں کہا ہے، آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ ہے، بات پکی ہے، خط دو۔ اب وہ جیسے ہوتے ہوتے اقرار کر لیا خط ہے، لیکن میں ابھی ایسے دوں گی نہیں، آپ لوگ چہرے یوں کرو، میں نے جہاں چھپایا ہے وہاں سے میں نکال کر تمہیں دوں گی۔ بہت اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چہرے اس طرح کیے، اس نے جو کہیں سے بھی نکالا وہ نکال کر خط دیا، یہ لو۔ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت علی نے کہا کہ چلو جو خط مل گیا۔ ایک صحابی جو ہے بہت سمجھدار تھے، یہ کہا اسے کھول کے دیکھو وہی خط ہے کہ کہیں کوئی خالی کاغذ ہے، پڑھو، یعنی کوئی راز کی بات ہے کہ نہیں کہ خالی کاغذ دے دیا یوں کر کے، پھر وہاں جا کر حضور کو کیا کہو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں یار، حضرت علی نے دیکھا تو خط ہے، اور نیچے ہاتھ ہی نہیں بلتا کہ دستخط ہے۔ ہاں، ارے اتنا راز کی بات لکھ دی انہوں نے، او ہو، یہ لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حاضر کیا ہوا کہ اللہ خط لائے ہیں، آپ نے فرمایا سناؤ۔ حضرت علی نے سنایا تو آپ نے فرمایا او ہو، کس کے دستخط ہے نیچے؟ ہاتھ میں بلتا کے، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے خفیہ مشورے کرتے تھے، تو خفیہ مشوروں میں ہی بیٹھتے تھے، ہاتھ میں بلتا۔ تو حضور نے اعلان نہیں کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جانا ہے، یہ اعلان نہیں کیا تھا، بس خفیہ مشورہ کرتے تھے کہ دیکھو مکہ مکرمہ فتح کرنا ہے ہمیں، لیکن اس طریقے سے جانا ہے کہ وہ لوگ تیاری نہ کر سکے پر اپنے وہاں پہنچ جانا۔ اب اتنا لمبا سفر، تو چپکے انہیں پتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خط میں ساری بات لکھ دی کہ حضور آ رہے ہیں، یہاں چھپا رہے ہیں، اور انہوں نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا مکہ مکرمہ، لیکن حضور نے ایسے دکھایا کہ جیسے خیبر جانا ہے، خیبر کا رستہ یوں ہے، مکہ کا رستہ یوں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے راز کی بات بتا دی، اس نے بلاؤ حاتم کو بلایا، بھئی یہ خط تمہارا ہے؟ ہاں۔ دستخط بھی آپ کے ہیں؟ میرے دستخط ہے۔ تو آپ نے اتنے راز کی بات کیوں کہہ دی؟ بلاؤ عمر کو، ابو بکر کو، یہ شورا والے تھے سارے کے سارے، بلاؤ ان کو، سب آ گئے۔ صدیق اکبر نے بھی پڑھا، حضرت عمر نے بھی پڑھا، حضرت عمر تو ویسے جذباتی تھے، بس حضرت بہت ہو گیا، آپ مجھے حکم دے دیں میں قتل کر دوں اسے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جذبات میں تھے حضرت عمر، تو حضور ایک ہی بات کہتے تھے نہیں، وہ کبھی تلوار یوں اٹھاتے تو حضور کہتے نہیں، اب حضور نہیں کہے تو آدمی کام نہیں کر سکتا،
لیکن جذبات ان کا یہ کہ کسی طریقے سے آدمی کو رہنا ہی نہیں چاہیے، اتنے رس کے بعد لکھ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی حاتم آپ نے اتنی رس کے بعد کیسے لکھ دی؟ صحابی بلتا نے کہا کہ حضرت میں نے ہی لکھی، اور میں نے اس لیے لکھی کہ میری بیوی بچے وہاں ہیں اور مجھے یہ ڈر لگا کہ ہم لوگ سارے جائیں گے اور وہاں جا کر کیا ماحول بنتا ہے تو کچھ پتہ نہیں، تو کبھی لوگ جو ہے میرے بیوی بچوں کو قتل نہ کریں، تو میں نے مکہ والوں پر احسان کیا، بڑے لوگوں پر، کہ وہ چلو میں آپ تم پر احسان کرتا ہوں، یہ رات کے بعد بتا رہا ہوں، بس تمہارا کام شروع اتنا ہے میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، کوئی ان کو مارے گی، میں نے اس لیے کیا ہے اور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جائے یہاں کا حضرت عمر پھر سے جوش میں آ گئے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا 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 یا عمر، عمر نہیں نہیں نہیں، حاتم ابن ابی بلتا یہ بدری ہے، بدری، بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اخلاق بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے اللہ کو بھائی؟ اور اخلاق اگر نہیں برت سکو تو کم سے کم آدمی جو ہے دعا کرو، دعا تو ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ دعا لازم پکڑ لو کہ اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمہارے پاس کچھ مولوی لوگ آئیں گے، تم کو جواب مت دینا، بھجی مخلوق نے کیوں بڑا مشکل بولے دعا تھوڑی ہے، تو چکر مت آنا، آپ سمجھ گئے نا؟ ارے میری بات سمجھے گے نہیں، وہ چکر مت، آپ میری دعا مانگتے جانا، خیر ہے انشاءاللہ۔ کہا بھائی یہودی بولے دعا تھوڑی ہے، وہ چکر مت پانا۔ حضور نے صرف کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں سب آ گئے، جنات بھی آ گئے، یہود نصارہ بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، سب آ گئے، سب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے الخلق عیال اللہ کہا، اور اسی لیے کہا خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، مسلمانوں کو نفع پہنچائے نہیں، لوگوں کو، لوگوں کے سب آ گئے۔ اس لیے چکر میں مت پڑنا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کرنا بننا کچھ تو خالی شیشہ نکالنا، وہ مت آنا، ہم جانتے ہیں ساری چیزیں۔ آپ تو دعا مانگو اللہ تیرے مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کر، تیرے جانور پریشان ہو ان کی پریشانی میں دور کر، تو آپ کے پیچھے آپ کو جو ہے نا بہت بڑا اجر ملے گا، آپ اچھے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی ہر مخلوق پسند ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم کسی جگہ میوات اجتماع میں جا رہے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار راستے میں وہ جنازے مسلمانوں کے بھی آتے ہیں دکھتے ہیں، کبھی ان کے بھی جنازے دکھتے ہیں، تو ابا جو ہے مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اونچے درجے دے، مغفرت کرے۔ کبھی ان کے جنازے آتے تھے تو ابا بہت روتے تھے کہ یونس یہ اپنے پڑوس میں رہتا ہے پر بے ایمان ہو کر مرا، سیدھا جہنم میں جائے گا بیچارہ، کلمہ پڑھ لیتا تو جنت میں چلا جاتا، بہت روتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سارے مخلوق کے لیے ہم تو ان کی تنہائی کی دعاؤں کو جانتے ہیں نا، تنہائی کی دعاؤں کو بہت اہتمام سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری ہر مخلوق مرد ہو عورت ہو وہ جنت میں جائے۔ اب اس کے لیے شرط ہے ہدایت، تو اللہ جس کو تو نے ہدایت دی ہے اس کو بھی جنت میں، جس کو ہدایت نہیں دی ہے اس کو ہدایت دے تاکہ وہ جنت میں جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے قصے سن لیے بھائی، بہت قصے ہیں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے بجے نمازی ہیں؟ 9:15 بجے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دو مضمون ہم اور بیان کر دیتا ہوں کیونکہ مجمع دھیان سے سن رہا ہے آپ کا اور سمجھدار مجمع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی تو حضور اس سے بولتے نہیں تھے، پتہ چلا کہ اس نے بد اخلاقی کی ہے کہ بولتے تھے، پھر پوچھتے تھے صحابہ حضرت آپ ناراض کیوں؟ میں اخلاق 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 کہہ رہا ہوں اور تو بد اخلاقی کر رہا۔ اسی اخلاق پر ایک قصہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حجۃ الوداع کا،
یہ آخری حج تھا آپ کا. ایک سفر ہوا مکہ مکرمہ کا، اس کا یہ فتح مکہ تھا. تو فتح مکہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ام سلمہ کو لیا تھا اور حضرت میمونہ کو لیا تھا. اور حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سارے ماؤں کو لیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے جو کیے ہیں، جو بھی عمرہ حضور نے کیا ہے ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے اور کسی مہینے میں نہیں کیا. اس لیے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت بڑی سنت ہے. ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں جب ذی قعدہ شروع ہوتا ہے تو سب جگہ سے میسج آتے ہیں، بدا ذی قعدہ، بدا ذی قعدہ، ذی قعدہ آ گیا، ذی قعدہ آ گیا، جلدی سے عمرہ کرو، جلدی سے عمرہ کرو. لیکن وہ قانونی رکاوٹیں، یہ قانونی رکاوٹیں ہیں تو وہ تو ہے. اس لیے لیکن آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اللہ جب بھی توفیق دے تو ذی قعدہ میں ضرور عمرہ کرنا. حضور نے کسی مہینے میں عمرہ نہیں کیا، جتنے عمرے کیے ذی قعدہ نہیں کیے. یہ بہت بڑی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی اللہ توفیق دے تو یہ میری بات یاد رکھنا کہ مول صاحب نے بھیجو تو یار ذی قعدہ اندر عمرہ کرو جی. ابھی تو جانا مت، ابھی تو آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر. ابھی تو حالات جتنے وہ ہیں کہ ہر آدمی کو بھیجنا ہے، وہ بھی نہیں، ایمبولینس والوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، ایمبولینس کے اندر لوگ آتے جا رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھیج رہے ہیں. لے جانا یہ ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے نا، اشہر حج. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذی قعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے. محرم میں نہیں کیا، رمضان میں نہیں کیا، ذی الحج میں نہیں کیا. یعنی کچھ ایسا اللہ کا اتفاق ہوا آسمانوں سے کہ جب بھی حضور نے کا عمرہ ہوا وہ ذی قعدہ داخل ہو جاتا تھا. اس اعتبار سے ذی قعدہ کی فضیلت بھی ہے. جب بھی اللہ توفیق دے دی، میری پوائنٹ یاد رکھنا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی، میں اخلاق پر سنا رہا ہوں، حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے. پورا پلان آپ نے بنا دیا، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے. ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری والدہ کی قبر جہاں ہے مقام ابوا، اس وادی میں بھی ہم ٹھہریں گے. ایک ماں کی محبت ہے، میری ماں کی قبر ہے وہاں، تو وادی کے قبر کے پاس تھی، وہ وادی بہت بڑی وادی ہے مقام ابوا، وہاں ٹھہریں گے. سارا پلان طے ہو گیا. جیسے آج کی رات ہے، جس رات میں ٹھہرنا ہے، اس میں جو رات ابھی آئی نہیں ہے، دن میں ایک حادثہ ہوا قافلے میں. اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ جو ہے بیمار ہو گیا. اب حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو یہ رونے لگی، میرا اونٹ بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اتنا بڑا قافلہ، یہ حج میں جا رہے ہیں، کہیں میرا حج چھوٹ نہ جائے، حضور کے ساتھ میرا حج کہاں ملے گا مجھ کو. خیر اونٹ کی بیماری بڑھتی گئی اور حضرت صفیہ کا رونا بھی بڑھتا گیا. جب حضرت صفیہ بہت رونے لگی کہ کیا ہوا، صفیہ کی اونٹ پیچھے کیوں رہ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ماؤں نے کہا کہ اس کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور خود آ کر کہا صفیہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے میرا اونٹ بھی بیمار ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، اور میں تو محروم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم ٹینشن نہ لو، اتنا بڑا قافلہ ہے، کوئی تمہیں اونٹ نہیں دے گا. یہ آپ نے کہا بھائی اتنا بڑا قافلہ ہمارے ساتھ ہے، تم ماں ہو ان کی، تمہیں کوئی اونٹ نہیں دے گا، اس کا ٹینشن نہ لو. اب حضور جو ہے وہ چپ کر رہے تھے اور جذبات میں رو رہی تھی. یہاں تک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھے، لیکن آواز نکل رہی تھی. آواز جب زیادہ نکلی تو مائیں جمع ہو گئی. جب مائیں جمع ہو گئی، ماؤں نے کہا تو جتنا وہ چپ کرنا چاہے اتنا ان کا رونا بڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی سفر آج کا کینسل، قافلے یہیں پر پڑاؤ ڈال دو. حالانکہ جانا کہاں ہے؟ مقام ابوا. حضور کی خواہش میری ماں کی قبر کے بعد رات کو میں وہاں ٹھہروں گا، جو بھی ماں کا پیار ہوتا ہے. اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کا سفر کینسل، مقام ابوا بعد میں دیکھیں گے. چلو اب یہ سارا سامان اتارو، خیمے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو حجۃ الوداع میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگتا تھا، اور ایک ماں کی باری ہوتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر رکتی تھی.
حضور کی خدمت کرتی تھی کہ دوسری رات میں دوسری ماں کی باری، تیسری ماں کی باری، یہ ترتیب تھی۔ اب وہ جو خیمے لگ گئے اور حضرت صفیہ کو احساس ہوا کہ ارے میری وجہ سے سارا قافلہ رک گیا، میری وجہ سے رکا، اور سارا کا سارا جو ہے معاملہ، یعنی حضور کی بھی خواہش تھی آج رات میں وہاں گزاروں گا، رات یہاں گزار رہے حضور۔ سوچنے لگی کیا کروں کیا کروں، ایک فکر سوار ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج کی جو رات تھی وہ حضرت صفیہ کی باری تھی۔ تو ٹینشن، ارے یار آج کی رات تو میری باری ہے اور میں حضور کے پاس جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں، اب کیا کروں۔ امہات المومنین کے دو ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ۔ دونوں حضرت عائشہ ام سلمہ اگر کسی بات پر جمع ہو جائیں تو حضور ٹینشن فری ہو جاتے تھے، لیکن ایک نے بھی اگر کچھ سمجھ گئے نا تو شوشہ چھوڑ دیا یا کچھ مخالفت کی تو حضور کہتے تھے مجھے ٹینشن آتا تھا کہ دو ٹولیاں تھیں، ایک کی حضرت عائشہ ذمہ دار، ایک کی حضرت ام سلمہ۔ یہ حضرت صفیہ حضرت ام سلمہ کی ٹولی میں تھی، حضرت عائشہ کی ٹولی میں نہیں تھی، لیکن اب ان کے دل میں آیا کہ یار ام سلمہ سے تو کام بننے کا نہیں، آج عائشہ سے کام بنے گا۔ انہوں نے جو اپنا ووٹ بدل دیا، سیدھی آ گئی حضرت عائشہ کے پاس، یہ فرمایا کہ بہن جی آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ہے، میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں، آج جو کچھ ہوا ہے پتہ ہے، اور ابھی سورج غروب ہونے میں 4-5 گھنٹہ دیر ہے، کچھ ترتیب ایسی کرو کہ حضور کی ناراضگی ختم ہو جائے اور کچھ یہ کرو، اور آج میری باری ہے اتفاق سے، اور مجھے ابھی سے ٹینشن ہے، میں کیا جواب دوں گی، میں کیا بولوں گی، کیا کہوں گی، کیا کروں عائشہ کیا کروں، یہ کیا کروں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے تو دو۔ حضرت عائشہ نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو، تو وہ ٹولی ہے نا تو ان سے پوچھو، یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ لیکن یہ ضد پر تھی حضرت صفیہ کا، نا اب جلدی بتاؤ مجھے جو بخار چڑھ رہا ہے اور مجھے جو حالت میری خراب ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہیں گے، تم تو جاؤ اپنی باری میں خدمت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہیں مجھے ٹینشن ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کی رات میں تم چلے جاؤ، تمہاری باری میں میں چلی جاؤں گی، یہ حضرت عائشہ سے کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا۔ اب حضرت عائشہ آ گئی حضور کے پاس رات میں غروب ہونے کے بعد، تو حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا اویش تم کیسے آ گئی، تمہاری تو باری ہے نہیں۔ یہ حضور نے سوال کیا، بیاس تو باری صفیہ کی ہے تو تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے، صفیہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب حضرت عائشہ خدمت پہ لگ گئی، دوائیں پلانی ہے، کھانا کھلانا ہے، پانی دینا ہے، جو بھی ترتیب ہے، اور وہاں حضرت صفیہ پوری رات دعا مانگ رہی ہے، اللہ خیر اے اللہ خیر۔ صبح پتہ نہیں کیا خبر لاتی ہے عائشہ، کیا خبر لاتی ہے۔ اب جب صبح ہو گئی اور خیمے اٹھنے لگے، حضرت صفیہ جو ہے وہ دور کھڑی ہوئی تھی، حضرت عائشہ بھی اپنے کپڑے یا اپنے جھولا یا اپنے لے کے نکلنے لگی، تو حضرت صفیہ کی نگاہ حضرت عائشہ کے اوپر ہے، کیا ہوا کچھ کہا تو نہیں، کچھ کہا پوچھ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سامان تیار کرو، سامان ہوا کیا؟ حضرت عائشہ کی خاموش ہو۔ پھر حضرت صفیہ بھاگی آئی حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ خالی مجھے اتنا بتا دو رات کو حضور ناراض تو نہیں تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ پوری رات میں نے گزاری، خدائے پاک کی قسم ایک مرتبہ بھی تمہارا نام زبان پر نہیں آیا ہے، اور ایک مرتبہ بھی حضور نے نہ اشارتن نہ کنایتن یہ تذکرہ نہیں کیا کہ صفیہ نے کیا کیا۔ ماں کی قبر پر جانا تھا مجھے، وہ وادی میں رات گزارنی تھی، سارا قافلہ رک گیا یہاں صفیہ کی وجہ سے، کیسے ایک مرتبہ بھی کچھ کہا نہیں، بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ۔ اور میں مثال لے کے سمجھاتا ہوں، اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں، یہ فرمایا کہ ابا صاحب تمہاری گاڑی جو ہے نا پٹری پر آ گئی ہے، گریس لگاتے جاؤ، چلتے جاؤ،
کچھ ہوا نہیں ہے. حضور بھول گئے. یہ اخلاق سے حضور کی. اور ہمارے یہاں تو بھائی بتاؤ تو صحیح یار, فجر کی نماز پڑھتے ہی کہ بس شروع, رات کو سوتے وقت کہ بس شروع. اسی لیے ایک جملہ یاد رکھنا, دل کی دو قسمیں ہیں, ایک قلب سلیم, ایک قلب سقیم. سلیم دل اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ ہو, نہ حسد ہو, نہ کینہ ہو, نہ بغض ہو, کچھ نہیں, اسے کہتے ہیں قلب سلیم. تو قلب سلیم والی کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, عبادتیں قبول ہوتی ہیں, چلے قبول ہوتے ہیں, 3 چلے قبول ہوتے ہیں, مسجد و جماعت میں بیٹھنا قبول ہوتا ہے, 3 دن قبول ہوتے ہیں, سب قبول ہوتے ہیں. یہ قلب سلیم والا ہے. اور ایک قلب سقیم, بیمار دل. کیا مطلب بیمار دل کا؟ حسد بھرا ہوا, کینہ بھرا ہوا, کپٹ بھرا ہوا, وہ اچھا نہیں ہے, وہ خراب ہے, وہ خراب ہے, وہ خراب ہے. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ہم کہاں پر ہیں اس یہ مسئلے پر؟ تو ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک قلبا سلیما. ہاں نیکیاں ملیں گی. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, دل میں کچرا ہے, تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اس نے مغرب کی نماز پڑھی, اوکے. نیکیاں, یہ نیکیاں بھی اوکے, قبول کرنا. اللہ کا ایک ہی قانون ہے قبول کرنے کے لیے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے, اور تقوی والا جو ہوتا ہے وہ قلب سلیم والا ہوتا ہے. اب بتاؤ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج بھی خود اپنے بارے میں سوچے. اسی لیے قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اسی لیے قرآن نے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم وان من شیعته لابراہیم. ابراہیم علیہ السلام, ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور سے تذکرہ کیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اس لیے اللہ سے سلامتی والا دل مانگو. آج کل تو بیوی سوئی ہوئی, شوہر سویا ہوا, شوہر کے دل کے اندر اس کے بارے میں کچھ بھرا ہوا, اس کے دل میں اس کے بارے میں کچھ بھرا ہوا. اپنے دلوں کو صاف کر کے سو. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, نیکی قبول کرانا سب سے زیادہ مشکل ہے. پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیثوں میں آتا ہے جو اتنا جملہ پڑھ لے, سورہ ابراہیم کی آیت ہے, جو اتنا جملہ پڑھ لے اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھے اور دونوں مسکرائیں تو طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے, گھر جا کر عمل کر لینا بھائی. ایک میاں بیوی دیکھ کر مسکرانا, لیکن محبت سے. یہ نہیں کہ مول صاحب نے بھٹو سے اتنا خوش ہوں, تاری ماری سے لڑائی سے تو سیچ, یہ نہیں. یہ حدیثوں میں آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں, اللہ مسکراتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی, تو ان دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو آپ تو پانی کا دھڑ پیچھے گرتا ہے. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان, گناہ معاف کرانا بہت آسان. سب سے زیادہ مشکل کیا ہے بھائی؟ قبول کرانا. اس لیے قبول کراؤ. انما یتقبل اللہ من المتقین. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ہمارا ایک سجدہ بھی قبول کر لے, ہمارا بیڑا پار ہے. چلے تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ ایک سجدہ قبول کر لے تو نیکیاں چپ کے ایسے کرو, چپ کے کہ جو ہے کہ اللہ تو قبول کر, اللہ تو قبول کرو گے انشاءاللہ. اور ایک وظیفہ بتاؤں, وظیفہ اللہ کا نام ہے صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ لفظ سمجھ جو ہے پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے سورہ اخلاص میں, اور کہیں ملے گا نہیں جہاں تک میری تحقیق ہے. آج میں گٹھامن سے آ رہا تھا تو ہمارے جو بچے طلبہ ہیں نا, میں نے عصر کے بعد ان سے کہا بھائی قرآن شریف میں لفظ سمجھ سورہ اخلاص میں ہے, یہ تو پکی بات, لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. فجر کی نماز میں پڑھوں گا انشاءاللہ, اگر کوئی مجھے نکال کر دکھا دے تو دوسری صورتوں میں بھی سمجھ ہے تو اس کو 2000 روپے انعام دوں گا. سب بچوں کو لگا کہ آیا ہوں وہاں فجر میں آئیں گے. جہاں تک میری تحقیق ہے علماء نے لکھا ہے کہ سمجھ یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ صرف ایک ہی جگہ ہے, ایک جگہ سورہ اخلاص میں. تو سلف صالحین جو ہے کہتے تھے یا اللہ یا سمجھ, یا اللہ یا سمجھ, ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کے اندر رحمان سمجھ نہیں کہا, رحیم سمجھ نہیں کہا, غفار سمجھ نہیں کہا, یہ بھی تو کہہ سکتے نا رحمان سمجھ. بے اللہ سمجھ کے آگے نام لانا تھا تو ودود سمجھ کہہ سکتے تھے. یہ تو قاشع ہی ملتا ہے, ودود سمجھ, شکور سمجھ, رحمان سمجھ, رحیم سمجھ, غفور سمجھ, کچھ نہیں. اللہ سمجھ, اس میں معرفت کا پورا سمندر بھرا ہوا ہے. اسی لیے سلف صالحین تہجد میں اٹھتے تھے اور صرف ایک مرتبہ کہتے تھے یا اللہ یا سمجھ ہمیں قلب سلیم عطا فرما, یا اللہ یا سمجھ ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اپنی حاجتیں مانگتے تھے. تو آپ بھی قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ. آج سے جو ہے اچھا اخلاق کی نیت کر لو انشاءاللہ. کم سے کم کیا ہے, دعا مانگنا کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. آج کل میں میرے شاگردوں کو پڑھواتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 31 بنگلے روزانہ تیار کرو, کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا انشاءاللہ. دنیا میں 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے آ جاتے نہیں آ جاتے. یہاں آپ نے اپنے گاؤں میں کمال پور میں یا ہماری برادری جہاں رہتی ہے سب جگہ پراپرٹیاں بنا لی. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی پراپرٹی میں بہت برکت دے. لیکن میری درخواست ہے کہ اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. اسے پڑھنے کی عادت ڈالو. اور آسان طریقہ بتاؤں, 313 والا آسان طریقہ, فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گئے. یہ آسان ہے کہ نہیں؟ اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ, یہ تو سدا بہار ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے. سورہ فاتحہ میں ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے. سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو. علامہ ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں خاص, وہ کہتے تھے فجر کی نماز کے بعد میں ان کے بعد بیٹھ جاتا تھا تو بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے اشراق تک. میں پوچھتا تھا کہ حضرت سورہ فاتحہ آ رہے تجھے کیا پتا, میں جس درجے تک پہنچا ہوں, بڑے عالم گزرے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو روشن کرے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا, مال دیا ہو, جان دیا, جان میں برکت دی, مال میں برکت دی, جیل میں رکھا تو بھی اللہ نے کام لیا مجھ سے, سورہ فاتحہ کی برکت ہے. تو میں 313 تو نہیں پڑھواتا ہوں اس کو, ابھی 100 مرتبہ پڑھواتا ہوں سورہ فاتحہ. 24 گھنٹے میں پورا کرو تو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. اور ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں.
ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. تبوک نہیں جا سکے، بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ میں. تو حضرت جبریل آئے تبوک. حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا. اچھا ہم کیا کریں حضرت؟ وہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں وہاں. ہم نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ. چنانچہ آسمان کے سارے فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لے گئے. 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ بھی دیکھا اور حضور نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور سارے صحابہ نے پڑھی جتنے تبوک میں گئے تھے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا حضرت یہ دفن کر دے تبوک میں؟ اب نہیں بقی میں دفن کرو. اب صحابہ بقی لے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ان کو اتنا اعزاز کیوں ملا؟ یہ اعزاز ہے نا. پھر ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، آسمان سے فرشتے آئے، حضور سے اجازت مانگی، جبریل جیسا فرشتہ آیا اجازت مانگی سب، اور پھر جو حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر دفن ہوئے بقی میں. یہ اعزاز کیوں ملا؟ حضرت جبریل نے کہا حضرت اس لیے اس کی عزت اتنی ہوئی ہے اور اس لیے اسے اتنا اعزاز ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. اس لیے بغیر گینے پڑھتے رہو. رات کو جب تک نیند نہ آئے نا یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، خبریں نہیں سننے کی، جھوٹی خبریں نہیں سننے کی. رات کو نیند نہیں آتی، کروٹ بدلتا رہتا ہے آدمی. تو میں کہتا ہوں جنت میں بنگلے بناتے سو جا بھائی. اب سو جائے نا، نیند نہیں آتی تو کیوں یوٹیوب کیوں دیکھنے کا، گناہ کا کام کیوں کرنے کا بھائی؟ سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ. دوسری حدیث سن لو. اب حضرت غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے. ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑتا ہے یہ. اللہ کو معلوم ہے یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ تم کرتے ہو تو انصب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص. ہاں. اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں. اسی لیے سمد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا. اللہ الصمد، اور اللہ اور سمد ملایا، رحمان اور سمد نہیں ملایا، رحیم اور سمد نہیں ملایا. وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے. لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا سمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پڑھ لینے کے دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا یا اللہ یا سمد، تیرے مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کے جو حاجت اس کا حاجت پوری کر. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے. اتنا میٹھا مولوی پالنپور میں نہیں ملے گا آپ کو جتنا آسان سمجھا دے. کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا چلو اب ہے ہمارا دعوت کا کام. یہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. ہماری جو عزت ہے دعوت و تبلیغ کی برکت سے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سودی کاروبار میں تھے، نہ ہمارے پاس مدرسے تھے، نہ ہمارے پاس مسجدیں تھیں، نہ کچھ نہیں تھا. آج دعوت و تبلیغ کے برکت سے مدرسے بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سب دے دیا. تو دعوت کا کام کو اپنا کام بناؤ گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے میں تشکیل یہ کرتا ہوں 3 ضلع کی تشکیل کرنی پہلے کیا 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 کرتی ہے؟ 4 مہینے کی جمع بھی بکرا، اس کے بعد انشاءاللہ بن جا رہی ہے. یہاں تیار ہو گئی؟ ہاں مکمل. 4 مہینے کے بتاؤ نام کون؟ جب میں 20 نگر گیا ایک بات بتاؤں آپ کو، اب میرا بڑھاپا ہے، میں ہر جگہ جاتا نہیں ہوں اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی اللہ میں لے جائے
تو 2 دعائیں مانگتا ہوں. اے اللہ تیرا جو بندہ اور بندی پسند ہو مجھے اس کے گھر میں لے جا، اس کا کھانا کھلا. اور اللہ تیرے جو بندے اور بندیاں تجھے پسند ہو ان کے شہر میں لے جا، ان کے مسجد میں لے جا. اس لیے اب تو ہمارے شاگرد دنیا بھر میں بہت ہو گئے، ہر جگہ جا نہیں سکتے. تو میں آپ کے اللہ مجھے آپ کے یہاں لایا ہے تو ہماری فیس بھی دو گے نہیں دو گے بھائی؟ اللہ ہدیہ بجی بھی آلسو کے نہیں آلو. اور ہمارا ہدیہ کیا ہے؟ دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ. جلدی سے جو آپ کھڑے ہو کر 3 چلے کا نام لکھا دو، بس جماعت پوری کر لو. کل کھڑا ہو جا. جو کوئی گٹھامن میں تشکیل کی الحمدللہ ہو گیا، پالمپور میں تشکیل کی ملا، 20 نگر گئے تو وہاں تشکیل کی ملا، کاکو سے گئے تو انہوں نے بیان کرنے کا کام نے معذرت کر دی، اب ہم نے ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی، چھٹی لے کر آ گئے. لیکن دوسری جگہ جہاں پر بھی بیانات کیے ہم نے، سب جگہ ہم نے اللہ نے ہمیں دیا. اب بتاؤ کون کون تیار ہے انشاءاللہ.